للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی مذاکرے میں آپ نے نیتیں تو کچھ نہ کچھ کی ہوں، اللہ کرے مزید نیتیں یہ بھی اگر بنتی ہیں تو کر لیجئے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ پاک کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی صلاۃ السلام تک شریک رہوں گا، اس کے بعد ہی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سارے بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ آتے رہنے وغیرہ کی دعوت دوں گا. انفرادی کوشش کروں گا، دینی سنتیں سیکھنے سکھانے کے قافلے میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہے مدنی چینل کا بڑا دلچسپ سلسلہ، ہے مدنی چینل کا بڑا دلچسپ سلسلہ. آج 1446 ہجری کے ذی القعدہ شریف کی چوتھی رات ہے. اس مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مختلف ویب سائٹ سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق کراچی کیٹل فارم میں ڈکیتی کی بڑی واردات. ڈاکو لاکھوں مالیت کے مویشی لوٹ کر فرار ہو گئے. کراچی بھینس کالونی سے خریدے گئے مویشی لیاقت آباد کے قریب ڈاکو چھین کر فرار. کراچی مویشی تاجروں سے ڈکیتی، جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی. گوجر خان ڈکیتی اور مویشی چوری کی دو الگ الگ وارداتیں. عید قریب آتے ہی شرپسند بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، خصوصاً شہر کے علاقوں میں جہاں عوام ان کا آسانی سے شکار ہو جاتی ہے، جبکہ منڈیاں عموماً آبادی سے کچھ فاصلے پر بنائی جاتی ہیں تاکہ شہری آمد و رفت ڈسٹرب نہ ہو. یہ لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اور لوگوں سے لوٹ مار کرتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ایسی صورتحال میں کن باتوں پر عمل کیا جائے کہ جس سے جانور سمیت سب محفوظ رہیں. کچھ احتیاطی تدابیر ارشاد فرما دیجیے اور روحانی وظیفہ بھی بتا دیجیے. الامان والحفیظ. واقعی مسائل تو بہت ہیں ہمارے ہاں. اس میں یہ کہ جب گھر سے نکلے تو یا حفیظ ہو یا سلام 11 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ کرے گا حفاظت بھی ہوگی، سلامت بھی رہیں گے انشاءاللہ. بلکہ ہمیشہ اگر عادت بنا لینا، تھوڑا سیریس لینا پڑے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی. جب مزید یہ کہ رقم جو ہے، رقم اپنے ساتھ لے کر جانا جو ہے نا، یہ تو ہے بڑا خطرناک. رقم بھی اب بڑی ہوتی ہے نا، تو یہ کہ اور پیمنٹ کرنے کے طریقے تو کئی ہیں. جو بعد میں پیمنٹ کرتے ہیں تو کارڈ کے ذریعے جو بھی اس کی سسٹم ہے، یہ عموماً یہ لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں.
مجھے چونکہ ضرورت نہیں پڑتی اس کی، کبھی یوز نہیں کیا میں نے، تو مجھے اس کا نام بھی بھول جاتا ہوں میں، لیکن جو سن رہے ہیں ان کو ایک تعداد یوں سمجھ آتی ہوگی. تو یہ جو جائز صورت ہو اس کی، اس کے مطابق یہ یوں پیمنٹ کر لیا کریں. یا دوسرا یہ کہ اکیلے مویشی منڈی جائیں گے نا تو خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ممکن ہو تو 5-7 مل کر نوجوان ہوں ساتھ میں، 5-7 اس طرح جائیں گے نا تو وہ ڈاکو تھوڑا ڈرے گا. اور رات میں جو خریداریوں کا رجحان بڑھا نا تو غالباً یہ ڈاکوؤں کی موج لگی ہے. دن کو ڈکیتیاں کم ہوتی ہوں گی، رات کو شاید زیادہ ہوتی ہوں گی. رات کو پھر بھی آمد و رفت میں کمی آتی ہے، ٹریفک میں کمی آتی ہے. تو اس طرح اگر دن کو خریداری کریں تو شاید سہولت بڑھے. مزید یہ کہ شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑے کہ یار یہ راستہ شارٹ کٹ ہے، ادھر سے نکل جائیں گے، اور وہ ہوتا ہے سنسان اور ڈاکوؤں کی موج لگ جاتی ہے. تو جو مطلب مصروف راستہ ہو نا، جہاں پولیس بھی، کیونکہ ایسے میں پولیس بھی ایکٹیو ہوتی ہے، انتظامیہ بھی مدد کے لیے حاضر ہوتی ہے. تو اس طرح جگہ جگہ چوکیاں پولیس کے جب حساب کتاب ہوتے ہیں تو ڈاکو ڈرتے ہیں. تو ایسے راستوں سے بھلے تھوڑا طویل ہوگا راستہ، ایسا راستہ اختیار کیا جائے آنے جانے کے لیے. اس میں انشاءاللہ یہ بھی ایک بچت کی صورت ہوگی. پھر آپ کے پاس ایسے نمبرز ہوں پولیس کے، یا کہ مطلب جس سے امداد حسب ضرورت جلدی مل سکے. تو انشاءاللہ یہ اس طرح کوششیں کریں گے تو اللہ کرے گا تو بہتری آئے گی. اللہ کریم ان ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے، چوروں کو بھی ہدایت دے کہ یہ چھینتے ہیں، جانور لے جاتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں. چور وہ ہوتا ہے جسے کہ جو چھپ کر مال لے لے، اور ڈاکو وہ ہوتا ہے کہ وہ سرے عام چھین لے. ہیں دونوں گناہ گار، دونوں کے یہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، لیکن ان کی تعریفات اپنی اپنی ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں کہ مویشی بھی لے لیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بھی پہلے تو ایک دور چلا تھا ہمارے یہاں کہ مویشی کو بھی گولی مار دیتے تھے، اور پریشر ڈالنے کے لیے کہ ہم کو رقم دو، یا جانور چھیننے آتے تھے اور اس میں بوکھلا کر مار دیتے ہوں. تو یہ بھی وارداتیں یہاں کراچی میں پتہ چلا تھا ہوئی ہیں. اللہ پاک بس ان کو ہدایت دے کہ یہ اس طرح ظلم نہ کریں، بندوں پر بھی ظلم نہ کریں، جانوروں پر بھی ظلم نہ کریں. پورے ٹرک شاید خالی کروا لیتے ہوں گے. تو یہ پوری ڈاکوؤں کی ٹیم جو ہوتی ہے نا، واقعی ان کا زیادہ خطرہ، اگر ان کے ذریعے جو ہے ان کا مقابلہ زیادہ مشکل ہوتا ہوگا. تو ہماری انتظامیہ اگر مزید وہ محتاط رہے نا، اور مزید یہ کہ بڑھا دی جائے، جو بھی اب انتظام، اس میں ہم کیا دخل دیں گے؟ ہو تو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے کرنا چاہیں تو یہ امن قائم ہو سکتا ہے. یہ ہمارے یہ ہر جگہ نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے. میں تو دنیا میں کچھ نہ کچھ دیکھا ہے نا، پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. نہ ہنگامہ، نہ ہڑتال، نہ چوری ڈکیتی، لوٹ مار، قتل کر دینا، مرڈر ہوتے ہوں گے، پتہ نہیں چلتا کچھ، کم ہوتے ہوں گے. جب پکڑ کے چھین کے گن دکھا کر موبائل لے لیا، اور اس کے تصورات نہیں ہیں. باہر کئی ممالک ایسے ہیں ہم پر امن ہیں کہ وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. مطلب آدمی سکون سے زندگی اپنی گزارتا ہے، یہاں تو بے چینی کا عالم ہے. تو اس طرح اگر ہماری انتظامیہ بھی اگر کچھ شفقت فرمائے بولے بھالے لوگوں پر، عوام پر، اور ان کے دلوں کی دعائیں لے اور ان کا بھرپور تعاون کریں، انشاءاللہ مطلب یہ ان مسائل پر قابو پانا ممکن ہوگا. ورنہ تو اب خالی ہے وہ 2 پولیس والے کھڑے کر دیے تو ڈاکوؤں کی ٹیم سے کہاں مقابلہ کریں گے؟ یہ خود اپنی جان بچائیں گے، چھپ جائیں گے کہ ہم کو کچھ نہ ہو جائے. تو ان کی بھی ٹیمیں ہوں نا، پولیس کی بھی مضبوط اسلحے سے لیس، تو ڈاکو کی مجال ہے یار، جو آگے بڑھ کر کسی کے مویشی کی رسی تھامے.
نہیں کر سکتا. اللہ توفیق عطا فرمائے. ویسے یہ آپ نے اہم موضوع جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. ساتھ میں یعنی اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے نا وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. یعنی برتن پڑے ہوں تو وہ لے گئے, جانور بھی اپنی جگہ ہے, لیکن عام طور پہ کوئی کھلانے پلانے کا سامان رکھا تو پتہ چلا کوئی برتن لے گیا. تو اس معاملے میں بھی جو چیز ہوتی ہے کہ جیسے اگر راستے میں کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تو وہ لوٹ لی گئی, اور بڑا مطلب یہ لوٹ مار کا یہ سمجھے کہ ایک عجیب و غریب مزاج ہے. تو اس معاملے میں شرعی طور پہ کیا اس کا کوئی گناہ یا اس کی سزا کیا ہے, اگر ہم اس بارے میں غور کریں؟ بہت بڑی بھول کرتے ہیں. اصل ان کے ہاتھ میں اسلحہ آتا ہے نا تو یہ سمجھتے کہ ہم خان آفتاب ہٹ جاؤ, ہم سورج ہیں. تو یہ مطلب ان کی جو یہ ان کے مزے ہوتے ہیں نا وہ 4 دن کے ہوتے ہیں. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. کیونکہ مجھے تو پتہ اس طرح کہ میں ایک نوجوان کو دیکھتا تھا, بڑا جاندار شاندار نوجوان تھا, اکھاڑے کا پہلوان تھا, اور اخلاق اس کے جو بھی تھے وہ بھی سمجھ جائیں گے آپ.